السلام علیکم دوستو۔ شیخ محمد بن راشد ال مختوم دبئی کے شاہی حکمران ہیں۔ وہ اور ان کے شاہی خاندان دبئی اور متحدہ عرب امارات کے رہائشیوں کی طرف سے بے حد مقبول اور پیارے رہے ہیں، لیکن ملک سے باہر بہت کم لوگ ان کے بارے میں جانتے ہیں، سوائے اس حقیقت کے کہ وہ بہت زیادہ امیر ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ وہ کس طرح اقتدار میں آئے اور وہ اتنے مشہور کیسے ہیں اور وہ اپنے پیسے کیسے خرچ کرتے ہیں۔ آئیے دبئی کے شاہی خاندان پر گہری نظر ڈالتے ہیں۔ تو دوستو، حارث ایکسپلینر کی اس نئی ویڈیو میں آپ کا تہہ دل سے خوش آمدید۔ المختوم خاندان بنیاز قبیلے کی اولاد ہے۔ 1833 عیسوی میں المختوم خاندان کے 800 افراد مرکزی بنیاز قبیلے سے جدا ہو گئے۔ انہوں نے دبئی کے امارات پر قبضہ کر لیا اور خود کو اس علاقے کے حکمران خاندان کے طور پر قائم کیا۔ تب سے مختوم خاندان ہی دبئی پر حکومت کر رہا ہے اور اب وہ خود کو شاہی خاندان کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ دبئی کے شیخ محمد بن راشد ال مختوم UAE کے نائب صدر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈی فیکٹو کے وزیر اعظم اور وزیر دفاع کے طور پر بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ دبئی کے شاہی حکمران شیخ محمد بن راشد ال مختوم 1949 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 2006 عیسوی میں اپنے بڑے بھائی کے انتقال کے بعد دبئی کے حکمران کا عہدہ سنبھالا اور وہ اس طرح دبئی کے امارات کے 13ویں حکمران بن گئے۔ دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مختوم مقامی اور رہائشی لوگوں میں یکساں طور پر بے حد مشہور ہیں اور آج وہ دبئی کو دنیا کا تسلیم شدہ سپر پاور بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ مزید ماہرین اور تارکین وطن کو دبئی لانے کے لیے وہ آج کل انفراسٹرکچر، سکولوں کی چیریٹی اور بین الاقوامی ایونٹ کرانے میں اپنا سرمایہ خرچ کر رہے ہیں۔ شیخ کے ساتھ ساتھ اس کا خاندان بھی بہت زیادہ مشہور ہے اور یہ شہرت انہیں زیادہ تر اپنے بڑے اور بہادر بیٹے کراؤن پرنس آف دبئی شیخ حمدان بن محمد بن راشد ال مختوم کی وجہ سے ملی ہے۔ انہیں زیادہ تر لوگ ان کے نک نیم فازا کے نام سے جانتے ہیں اور یہ نام انہوں نے اپنے مختلف اکاؤنٹس میں بھی استعمال کیا ہوا ہے۔ دبئی کے شیخ کے بڑے بیٹے بھی بے حد مقبول ہیں اور اس کے لیے انہیں شیخ کے بہت زیادہ فالو کیے جانے والے انسٹاگرام اکاؤنٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ محمد بن راشد ال مختوم کی 6 بیویاں ہیں، جس کی وجہ سے ان کے در حقیقت اتنے زیادہ بچے ہیں۔ حیا بنت حسین جو اردن کے بادشاہ کی بیٹی ہیں، وہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہیں۔ حیا بنت حسین ایک مکمل گھوڑ سوار اور فیشن کی عاشق ہیں۔ وہ سوشل میڈیا پر شیخ کے سب سے زیادہ فالو کیے جانے والے خاندان میں سے ایک ہیں۔ دبئی کا حکمران خاندان ذاتی تعلق رکھنے کے غیر معمولی طریقے کی بدولت ہمیشہ مقبول ہے اور اس کی وجہ سوشل میڈیا کے ذریعے شہر کے رہائشی کے ساتھ اٹیچمنٹس اور ہر ایونٹ میں باقاعدگی سے جانا ہے۔ ان کو کبھی عوامی مقامات پر چلتے اور کبھی شہر کے ارد گرد گاڑی چلاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ انتہائی دولت مند ہونے کے باوجود وہ اپنی رعایا کے سامنے اپنے آپ کو عاجز ثابت کرنے میں کامیاب رہے ہیں اور دبئی اور UAE دونوں میں عوامی مسائل کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ وقف کیا ہے۔ شہر اور سوشل میڈیا کی ترقی کی وجہ سے بہت سے لوگ شاہی خاندان کے ساتھ چپکے رہتے ہیں اور اب شیخ اور شہزادہ حمدان دبئی کو منفرد شہر کے طور پر آگے لانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ شیخ اور ان کی فیملی کی سپورٹ کے ساتھ محبت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب دبئی کی نیشنل فٹ بال ٹیم نے گولف کپ جیتا تھا، شیخ اور ان کی فیملی نے ٹیم کو مشترکہ طور پر $24 ملین تحفے میں دیے۔ شیخ محمد بن راشد گھوڑوں اور اونٹوں کی دوڑ کے بہت زیادہ شوقین ہیں۔ وہ تھرو بریڈ ہارس ریسنگ میں بھی ایک اہم شخصیت ہیں اور دنیا میں سب سے بڑی نسل والے گھوڑے ان کے پاس موجود ہیں۔ شیخ محمد بن راشد دبئی کی سب سے بڑی یاٹ کے مالک بھی ہیں، جو کہ 162 میٹر لمبی ہے اور اس میں تقریباً 155 افراد کی میزبانی کی جا سکتی ہے اور یہ دنیا کی تیسری بڑی یاٹ بھی ہے۔
اب ذرا اس شاہی خاندان کی پراپرٹیز پر تھوڑی نظر ڈالتے ہیں۔ یہ خاندان بہت سی پرتعیش جائیدادوں کا مالک بھی ہے، جس میں ایک اسٹیٹ آف آرٹ ہل مینشن بھی ہے، جو کہ دبئی میں سب سے زیادہ مطلوب کمیونٹی میں سے ایک علاقے میں واقع ہے، اور اس علاقے کا عرفی نام بیورلی ہلز بھی ہے۔ یہ بڑی حویلی نہ صرف 2 مکانات پر مشتمل ہے، بلکہ اس کا رقبہ 32,000 مربع فیٹ ہے۔ اس گھر میں بدھا کے مجسمے کے ساتھ 2 باورچی خانے، ایک داخلی ہال اور باتھ رومز بھی ہیں۔ کارڈیو ویسکولر مشین کے ساتھ مکمل طور پر ذاتی جم اور ایک ہوم آفس بھی ہے۔ اوپر جانے کے لیے ایک بہت بڑے لاؤنج سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس میں ایک لفٹ بھی ہے جو آپ کو مکمل طور پر سیڑھیاں چھوڑنے اور عظیم الشان 5 بیڈ رومز تک جانے کی اجازت بھی دیتی ہے، یہاں تک کہ ماسٹر بیڈ روم کے ساتھ اپنا ڈریسنگ روم، پرائیویٹ سٹیم روم اور ایک باتھ روم بھی ہے، یہاں تک کہ ایک چھت والی بارسن ڈیک اور ہاٹ ٹب بھی ہے جو گولف کورس اور دبئی مرینا کا جائزہ لے رہا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید یہ ختم ہو گئی ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس گھر میں ایک بہت بڑا تہہ خانہ بھی موجود ہے، جس میں مزید 2 بیڈ رومز اور ایک ٹی وی روم ہے، اور باہر باغ کے ساتھ آپ کو ایک بہت بڑا سوئمنگ پول بھی مل سکتا ہے۔ باغ کے باہر 5 کاروں کے لیے پارکنگ کی سہولت بھی موجود ہے، جن میں ایک کار گارڈ کی ہے، ایک ہاؤس کیپر کی اور 3 نوکرانیوں کی ہے۔ دبئی کے اس پاگل پن کے لیے ادا کی گئی قیمت $50 ملین ہے۔ دبئی کا یہ شاہی حکمران اتنے زیادہ پیسے خرچ کرتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کا نام تمام نیوز چینل کی ہیڈ لائنز میں بھی آیا تھا، جب انہوں نے 2010 عیسوی میں موناکو میں تقریباً $323 ملین میں ایک ایپک پینٹ ہاؤس خریدا۔ یہ موناکو کے سب سے باوقار پینٹ ہاؤسز میں سے ایک ہے۔ اس میں دوہری اونچائی والی لائبریری، سینما اسکرین، لیزر روم، میڈیا روم اور ایک جاکوزی روم ذاتی سپا کے ساتھ موجود ہے۔ وسیع چھت والا 15 فٹ درختوں اور انفینٹی سوئمنگ پول کے ساتھ مکمل سمندری نظارہ پیش کرتا ہے۔ پینٹ ہاؤس کی سیکیورٹی کے لیے ایک پینک روم، بلٹ پروف گلاسز اور نگرانی کے کیمرے بھی شامل ہیں، جو کہ اوپر والی دوسری منزل پر واقع ہے۔ 17,500 مربع فیٹ کا یہ پینٹ ہاؤس نہ صرف موناکو کا سب سے بڑا اور قابل اعتراض طور پر متاثر کن ہے، بلکہ یہ سب سے زیادہ مطلوب علاقوں میں بھی واقع ہے۔ اور جب اس خاندان کی کار چلانے کی بات آتی ہے تو آپ حسد میں ڈوب کر رہ جائیں گے۔ آپ واقعی اس وقت تک زندہ نہیں رہے جب تک آپ نے شیخ کو اس کی جی کلاس مرسیڈیز میں دبئی کے گرد سیر کرتے نہیں دیکھا۔ شیخ محمد نے ڈرائیوروں اور لیموز کو ترک کرنے کے بعد شہر کے ارد گرد اپنا راستہ خود بنانے کے حق میں چھوڑ دیا، اور کئی بار اس کا حوالہ دیا گیا ہے کہ وہ 2016 کے اوائل میں القادرہ کے آس پاس آرام سے سولو کروز سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ شیخ کو ان کے بیٹے کراؤن پرنس شیخ حمدان بن محمد نے ایک سیلفی میں لندن کے زیر زمین سفر کرتے ہوئے دیکھا۔ صرف یہی نہیں، دبئی کے حکمران نے اوسٹر کارڈ کے لیے بختربند کاریں اور پرائیویٹ ہیلی کاپٹر بھی جاری کیے ہیں۔ وہ دن گئے جب مشرق وسطیٰ میں شاہی خاندان کی زندگی کو سخت پروٹوکول کی ضرورت ہوتی تھی۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں جہاں معلومات صرف ایک کلک کی دوری پر ہے، شاہی خاندان کے لیے بھی چیزیں بدل گئی ہیں۔ اب وہ بھی عوام سے دور اور الگ تھلگ وجود میں نہیں رہتے۔ وہ ترقی پسند رویوں کو اپنانے کی بجائے حکومت کرتے ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا کے ساتھ اپنی زندگی کا اشتراک کرتے ہیں۔ کراؤن پرنس آف دبئی شیخ حمدان بن محمد بن راشد ال مختوم اپنے 12 ملین انسٹاگرام فالوورز کے ساتھ پوری زندگی گزار رہے ہیں۔ شیخ حمدان نے انتہا کی جبلت کا مظاہرہ بھی کیا ہے۔ وہ فلک بوس جمپر ہے جس کا ثبوت انہوں نے اکثر اپنے انسٹاگرام پیج سے دیا ہے، اور وہ امارات کے طور پر ڈائیونگ جیٹ پیک اور زپ لائنز سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ شیخ حمدان کی گھوڑوں سے محبت قابل دید ہے، اور شاید وہ پوری دنیا میں ان میں سے تقریباً 1000 کے مالک ہیں۔ آخرکار وہ دبئی کے ولی عہد اونٹ میلے کے نام کے طور پر انعقاد ہونے والے ایونٹ کے ایک ایوارڈ یافتہ گھوڑ سوار بھی ہیں۔
وہ اپنے فارم میں 120 سے زیادہ اونٹوں کے ساتھ ساتھ بڑی بلیوں پر بھی فخر کرتے ہیں۔ وہ بظاہر اس کے ساتھ کھیلنا پسند کرتے ہیں۔ وہ دنیا کے ایک پرجوش مسافر بھی ہے۔ اس کے پاس اپنا ایک چارٹرڈ ہوائی جہاز ہے جو اسے دنیا کے مختلف کونوں میں لے جاتا ہے۔ اب ذرا شیخ ہمدان کی گاڑیوں کی بات کر لیتے ہیں۔ شیخ ہمدان کے گیراج میں لگژری گاڑیوں کا بیڑا ہے۔ سنسنی کے متلاشی کے طور پر اس کے پاس 6 ایمفیبیس کاروں کا قابل رشک مجموعہ ہے۔ وہ ٹینکوں کے ایک غیر معمولی ذخیرے کا مالک بھی ہے جسے وہ دبئی کے آس پاس ڈرائیو کرتے ہیں۔ اس کے پاس بگٹی ویرون، گرینڈ سپورٹ، ویٹز اور فراری F12 بھی ہے جو ایک حیرت انگیز بات ہے۔ شیخ ہمدان کے پاس سنہری کاروں کی ایک ناقابل یقین تعداد بھی موجود ہے جس میں لیمبورگینی، ایک رینج روور کے ساتھ ساتھ بینٹلی بینٹیگا اور رولز رویس موٹرز کا ایک پورا بیڑا بھی شامل ہے۔ اس کے پاس ایک یاٹ بھی ہے جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ پوری دنیا میں تیسری بڑی یاٹ ہے جو اسے اس کے والد نے دی ہے۔ وہ اس وقت دبئی کے ایگزیکٹو کونسل، دبئی آرٹیزن سینٹر اور دبئی سپورٹس کونسل کے چیئرمین بھی ہیں۔ ان تمام کرداروں میں اس کی ترجیح دبئی کو عالمی معیار کے شہر کے طور پر پیش کرنا ہے۔ وہ دبئی اور متحدہ عرب امارات میں سماجی مسائل سے نمٹنے کے لیے نئے اقدامات کے ساتھ آتا رہتا ہے۔ اس نے تمام دولت اور رونق کے باوجود لطف اٹھایا ہے۔ تو دوستوں، تنازعات کہاں نہیں ہوتے، اس طرح اس خاندان میں بھی بہت سارے تنازعات ہیں۔ پہلے شہزادی لطیفہ نے واپس بھیجے جانے سے پہلے ہی کشتی کے ذریعے بھاگنے کی کوشش کی، اور اب شہزادی حیا بنت حسین جو کہ شیخ محمد کی بیوی ہیں، انہوں نے انگلینڈ سے واپس آنے سے انکار کر دیا۔ اب شیخ ان کے بچوں کو لے کر عدالت میں اس سے لڑ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس مشہور خاندان کی زندگی گلاب کا بستر ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔